باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, my dear students of BS third semester. Welcome to the computation in MATLAB class. My dear students, this is the 10th lecture of the 5th week. That is the second lecture of this recent week. Today is 3rd December 2020. آج بیٹا ہم میٹرکس ارتھمیٹک آپریشنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور میٹرکس کے حوالے سے ہم نے کچھ کوڈز کلاس میں بھی کیے تھے اور ہم نے البتہ ان کو رن تو نہیں کیا تھا، لیکن ان کے جو میٹلیب کے کوڈز ہیں پلس ان کو رن کر کے جو آنسر آتا ہے تو وہ ہم نے ضرور کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے جو آپریشنز ہیں وہ بہت بیسک آپریشنز ہوتے ہیں اور فردر میٹلیب جو ہے وہ ڈیزائن ہوئی میٹرکس کے لیے ہوئی ہے، میٹرکس سسٹم کے لیے، یعنی کہ سسٹم آف لینئر ایکویشنز جو ہوتی ہیں ان کو جب ہم میٹرکس فارم میں ٹرانسفارم کرتے ہیں ان کا سولوشن سیٹ نکالنے کے لیے. تو آگے فردر ہمارے پاس بہت سارے جو ہے میتھڈز ہیں. کریمر رول ہے ہمارے پاس، میٹرکس انورژن میتھڈ ہے، گاؤس ایلیمینیشن میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے پاس میتھڈ ہیں اس سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. تو ہمیں پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو انٹر دا انٹریز ڈفرنٹ ٹائپ آف میٹریسز ان دی. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس مختلف قسم کی جو آپریشنز ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ان کے بارے میں جو ہے نا ہمیں انفارمیشن ہے کہ کیسے جو ہے میٹریسز کو آپس میں ایڈ سبٹریکٹ کیا جاتا ہے، کیسے ان کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، کیسے ان کے جو ہے نا ڈفرنٹ قسم کی پاورز لی جاتی ہے اور انڈر وٹ کنڈیشنز جو ہیں ہم جو ارتھمیٹک آپریشنز ہیں وہ سمپل میٹریسز کے اندر جو ہے ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو ہم نے رولز پڑھے ہوئے ہیں سیم وہی رولز یہاں پہ میٹلیب میں بھی اپلیکیبل ہیں. فار ایگزامپل as we mentioned earlier, MATLAB allows arithmetic operations like addition, subtraction. Static stands for the multiplication symbol and this caret symbol stands for the power or exponents, something which is performing in the exponent portion. So we will use this caret notation to represent any power entry or any power element to be carried out by using matrices or on matrices. Thus A plus B or B plus A, that is addition between any two types of matrices, is valid only if they are of the same size. یعنی کہ میٹرکس A اور میٹرکس B ان دونوں کو ہم آپس میں ایڈ کر سکتے ہیں، نہ صرف ایڈ کر سکتے ہیں بلکہ سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کا سائز سیم ہے. ایڈیشن اور سبٹریکشن، تو یہ جو سبٹریکشن ہے یہ ایڈیشن کا ایک سب کیس ہے، کیونکہ اگر ہم جو ہے دو ایلیمنٹس جو ہے نا اس میں سے ایک ایلیمنٹ کو سبٹریکٹ کر رہی ہیں، دو میں سے، فار ایگزامپل 4 ہے اور 2 ہے، 4 میں سے ہم 2 کو سبٹریکٹ کر رہی ہیں تو ایکچولی ہائر لیول پہ ہم کہتے ہیں کہ ایکچولی 4 اور -2 ان کی آپس میں ایڈیشن ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سبٹریکشن از دا سب کیس آف ایڈیشن. اور اسی طریقے سے جو ڈویژن ہوتی ہے دس از دا سب کیس آف ملٹیپلیکیشن. فار ایگزامپل ہم 4 کو 2 پہ ڈیوائڈ کر رہی ہیں تو ہائر لیول پہ ہم کہتے ہیں کہ 4 اور 1/2 کی آپس میں ایکچولی ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو سیکنڈ آپریشن ہے A steric B، یعنی کہ پروڈکٹ بٹوین میٹریسز، اٹ از ویلڈ اور اٹ از یو کین سے پاسبل if and only if the number of columns of A are equal to the number of rows of B. اور A پاور 2 یعنی کہ A اسکوئر، میٹرکس A ہے اس کا ہم اسکوئر لینے جا رہے ہیں. دس از ویلڈ اور پاسبل اونلی اف دا A از اسکوئر میٹرکس. اور اس کا رزلٹ کس کے برابر ہوگا؟ A ٹائمز A کے، یعنی کہ جو کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن والی کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی ہو سکے. ان دا کیس اگر ہم یہ پاور کسی ریکٹینگولر میٹریسز کے اوپر لیتے ہیں تو اس کیس میں چونکہ کنڈیشن جو ہے فار ملٹیپلیکیشن وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہم جو ہے کسی بھی اسکوئر میٹرکس کا پاور نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد لاسٹ کیس ہمارے پاس جو ہے اسکیلر ملٹیپلیکیشن کا ہے. الفا از اینی اسکیلر ویلیو اور اینی کانسٹنٹ ویلیو. تو اسکیلر ویلیو جو ہے وہ ہم لیفٹ سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اور
राइट से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ एक्चुअली वी मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स बाय दैट स्केलर अल्फा। कुछ हमारे पास मैटलैब में जो है मैट्रिक्स जनरेटर्स हैं, कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन कमांड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास ज़ीरो मैट्रिसेस हैं, हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं, इसी तरीके से हमारे पास ऐसी भी मैट्रिसेस हैं जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो 1 के बराबर होती हैं, या बाज़ औक़ात जो है हम कोई रैंडम मैट्रिक्स जो है वो चूज़ करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास कुछ इनबिल्ट कमांड हैं। Let me read the statement, then I will elaborate it, I will explain it further to you, and not only explain it further, I will also run that particular command on my this particular desktop as well in the MATLAB code. So let us take the start. MATLAB provides functions that generates elementary matrices, ठीक है। इसके अंदर ऐसे जो है फंक्शन मुहैया हुए हैं जो कि जो बेसिक और एलिमेंट्री किस्म की मैट्रिसेस हैं उनको वो जनरेट करती है, उनको वो बनाती है। द मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरोज़, द मैट्रिक्स ऑफ वंस एंड द आइडेंटिटी मैट्रिसेस या मैट्रिक्स आर रिटर्न बाय फंक्शन ज़ीरोज़, वंस एंड आई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास ज़ीरोज़ कमांड यूज़ करके जो है जनरेट होती है, और इसी तरीके से अगर उसके अंदर तमाम एंट्रीज 1 हैं तो वो जो है आपके पास वंस की कमांड से जनरेट होती है। और इसी तरीके से अगर हम जो है अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं स्क्वायर में तो उसके लिए हम EYE कमांड यूज़ करते हैं, आई कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर इनकी डिस्क्रिप्शन एक टेबल फॉर्म में है, आए इसको भी ज़रा रीड करते हैं। EYE ब्रैकेट M, N। अब जब हम मैट्रिसेस का टॉपिक पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसके बाद ये दो जो पॉपुलर सिंबल्स हैं ना ये ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है, M और N, वेयर N शोज़ द नंबर ऑफ रोज़ एंड N इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हम वहाँ पे पढ़ते हैं। कुछ याद आया आप लोगों को? तो यहाँ पे ये जो है एक्चुअली उसके ऑर्डर को जो है शो कर रहा है। तो अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो M और N जो है मेंशन होगा, और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक जो है सिंबल वो ही काफ़ी है, वो रिप्रेजेंट करेगा कि इतने नंबर ऑफ़ रोज़ और इतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं, तो सिर्फ हम एक ही डायमेंशन स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में मेंशन करते हैं। सो EYE ब्रैकेट M, N, if we type this command in the MATLAB code, in return as an output what we have M by N मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स आएगी जिसके अंदर M नंबर ऑफ रोज़ होंगी और N नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, विद 1 ऑन द मेन डायगनल। 1 उसके अंदर जो है मेन डायगनल पर होगा। अदर देन डैट जो एंट्रीज होंगी वो तमाम की तमाम ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस केस में आपको देगा। अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए कमांड है EYE ब्रैकेट N। इन रिटर्न it will give us a square matrix of order n, that is the identity matrix of order n, ठीक है। इसी तरीके से zeros M, N, it return or it give us an M by N matrix of zeros, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरोज़ होंगी, उसके अंदर M नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और N नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगी। सिमिलरली फोर्थ कमांड जो है वंस ब्रैकेट M, N, तो ये वाली कमांड जो है हमें एक ऐसी मैट्रिक्स देगी, ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, ठीक है, जो भी कमांड हमने दी है। तो अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें चाहिए जिसके अंदर तमाम एंट्रीज मौजूद हैं तो हम M, N दोनों मेंशन करेंगे, और अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो हम सिर्फ एक डायमेंशन मेंशन करेंगे। इसके बाद DIAG ऑफ A, ये कमांड हम यूज़ करते हैं जब हमें डायगोनल एंट्रीज चाहिए होती हैं, ठीक है। एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है A, ठीक है, और हमें उसकी डायगोनल एंट्रीज चाहिए, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं DIAG ब्रैकेट A। तो ये जब हम टाइप करते हैं, रन करते हैं, तो इन रिटर्न हमारे पास उस गिवन मैट्रिक्स A, तो A यहाँ पे जो है सिंबल हमने यूज़ किया है, हम B भी यूज़ कर सकते हैं, C भी यूज़ कर सकते हैं, D भी यूज़ कर सकते हैं।
تو اس کے پھر جو ہے مین ڈائگنل انٹریز ہمارے پاس آ جاتی ہیں کالم کی شیپ میں. اسی طریقے سے RAND رینڈم میٹرکس ہمیں چاہیے، کوئی بھی آربیٹری میٹرکس ہمیں چاہیے تو میٹ لیب خود سے جو ہے یہ جنریٹ کر دیتا ہے، خود سے اس کی انٹریز بھی جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہے. RAND بریکٹ M/N یہ ہمیں جو ہے کوئی سی بھی رینڈم میٹرکس اپنی مرضی کی میٹ لیب جو ہے وہ ہمیں جو ہے شو کرتا ہے، یا کمانڈ جو ونڈو ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں ظاہر کرتا ہے. تو آئے دیکھتے ہیں انہی کمانڈس کو جو ہے رن کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ کمانڈ جو ہم نے ابھی پڑھی ہوئی ہیں، یہ اسکرین جو ہے صاف میں نے کی ہے آپ کے سامنے. یہ پریویس جو لیکچر تھا اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو جو ہے یہ شو کروائی تھی، اور ابھی بھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نے دوبارہ سے جو اسکرین تھی اسی اسکرین کو میں نے صاف کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس اسکرین کو، اولڈ والی اسکرین کو یوز نہیں کر سکتے، ہم پرانی اسکرین کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جو ہے جتنے چاہیں ہم یہاں پہ جو ہے کوڈ رن کرنا چاہیں وہ ہمیں جو ہے وہ میٹ لیب رن کر کے دے گا، اور کوئی ایشو بھی نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے جو کمانڈ پڑھی تھی EYE والی، EYE بریکٹ 4,5 اس کو میں رن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرے پاس ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہے جس کے اندر 4 روز ہیں اور 5 کالمز ہیں، اور مین جو ڈائگنل سلاٹ ہے اس کے اوپر تمام کے تمام 1 ہیں. تو یہ تو آپ کے پاس اگزامپل تھی ریکٹینگولر میٹرکس کی. لیٹ اس موو ٹورڈ اے اسکوئر میٹرکس آف آرڈر 4، دیٹ از آئی نیڈ این آئیڈینٹی میٹرکس آف آرڈر 4. یہ جی آپ کے پاس جو ہے آئیڈینٹی میٹرکس آف آرڈر 4 آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور کمانڈ ہم نے پڑھی تھی، زیروز بریکٹ، یہ کمانڈ ونڈو بھی اپنی سامنے ہم کر لیتے ہیں، زیروز M,N. تو فار ایگزامپل 4,3 میں لکھتا ہوں، اینڈ ریٹرن اٹ ول گیوز اس a zero matrix in which there are 4 rows and 3 columns. اسی طریقے سے اگر مجھے کوئی اسکوئر میٹرکس چاہیے، اسکوئر زیرو میٹرکس، تو فار ایگزامپل مجھے 6x6 کی چاہیے، 6 نمبر آف روز اینڈ 6 نمبر آف کالمس. ہیئر اٹ از. اچھا جی، یہ تو 2 کمانڈ ہم نے یوز کیے ہیں، تو اسکرین ذرا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اب فردر ہم چاہتے ہیں کہ ونس کو جو ہے ہم ٹرائی آؤٹ کریں. ونس ONES 2/3. یہ آپ کے پاس 2 روز ہیں اور 3 کالمز ہیں، اور تمام انٹریز جو ہیں وہ 1 ہیں. اسی طریقے سے میں اگر چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی اسکوئر میٹرکس آئے جس کی تمام انٹریز 1 ہوں، تو 5 روز ہیں اور 5 کالمز ہیں، آپ کے سامنے ابھی یہ رن ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک میٹرکس ہو، اس کی جو ڈائگنل سلاٹ ہو وہ مجھے ریپرزینٹ ہو. تو اس کے لیے میں ایک میٹرکس 2/2 کا جنریٹ کر رہا ہوں. تو 2/2 کا میٹرکس جنریٹ ایسے ہوتا ہے، 2,8، پھر 2 کے بعد پھر اسپیس، پھر یہ سیمی کالنز، پھر سیکنڈ انٹری آپ لکھیں -5 اور 3. تو میں اگر چاہتا ہوں کہ میٹرکس مجھے شو نہ ہو، صرف اس کے جو ڈائگنل سلاٹ کی انٹریز ہیں وہ مجھے پتہ چل جائیں، تو یہ کمانڈ میں دوں گا، DIAG بریکٹ A. یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں DIAG بریکٹ A. جسٹ انٹر اٹ، وی ہیو دا ڈائگنل سلاٹ انٹریز 2,3. اب اگر میں چاہوں کہ ڈائگنل انٹریز جو ہیں وہ بھی مجھے شو ہوں، تو اس کے لیے جو ہے مجھے پھر A جو ہے نا، A اس کے اینڈ پہ یہ سیمی کولنز جو ہے نہیں لکھنا پڑیں گے. سیمی کولنز آپ ریموو کریں، انٹر اٹ، یو ہیو ناؤ میٹرکس A which is a 2/2 matrix, a square matrix of order 2. there are 2 rows and 2 columns. اور اس کے بعد ہم نے ڈائگنل آف A جو ہے پریس کیا ہے، تو آپ کے پاس اس طریقے سے اس کے ڈائگنل سلاٹ کی جو انٹریز ہیں 2 اور 3، یہاں پہ مین ڈائگنل پہ دیکھیں 2 اور 3 ہے، تو یہ آپ کو کالم شیپ میں دے رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک اور میٹرکس میں لکھوں B equals to
لیٹ سپوز میں 3/3 کی کوئی میٹرکس لکھنا چاہتا ہوں. 3 اسپیس ایک انٹری 0 ڈالتے ہیں, -5, پھر سیمی کالنس, پھر 2 لیٹ سپوز, پھر -1, پھر -9, اسی طریقے سے سیمی کالنس, پھر 10 بریکٹ, پھر 28, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ, -5 یا -4 کر دیں یا -3 کر دیں. یہ آپ کے پاس جو ہے 3/3 کی میٹرکس سے جنریٹ ہوئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ڈائگنل سلاٹ کی انٹریز ہیں 3, -1, -3 یہ مجھے چاہیے. یہ کسی پروگرام میں یا کوڈ میں اس کو رن کرنا چاہتا ہوں. تو جسٹ ٹائپ اور گیو دا کمانڈ DIAG بریکٹ B اینڈ پریس دا انٹر سائن. ہیئر اٹ از, آپ کے پاس ڈائگنل سلاٹ کی جو انٹریز ہیں 3, -1 اور -3 یہ آ گئی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمانڈ ونڈو کافی بڑی ہو گئی ہے. سارے پرانے جو کوڈ تھے وہ بھی شو ہو رہے ہیں اور نئے بھی شو ہو رہے ہیں. تو جب تک آپ کرنا چاہیں, کام کرنا چاہیں تو یہ ورکیبل ہے. اور اگر آپ اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمانڈ آپ کے سامنے میں نے یوز کی ہے, وہ آپ کلک کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں اسی پرانی اسکرین کے اوپر ہی میں یہ لاسٹ فنکشن جو ہے اس کو بھی, جو لاسٹ کمانڈ ہے اس کو بھی یوز کروں. رینڈم RAND بریکٹ, شفٹ کے ساتھ بریکٹ لے گی. میں چاہتا ہوں رینڈملی جو میٹ لیب ہے مجھے 5,6 کی یعنی کہ 5 روز اور 6 کالم کی ایک میٹرکس رینڈملی مجھے دے دے. تو یہ اس نے رینڈملی جو ہے مجھے چوز کر کے دی ہے, خود سے اس نے انٹریز جو ہے سلیکٹ کی ہیں, چوز کی ہیں, اور مجھے یہ اس نے جو ہے نا ریکٹینگولر میٹرکس دی ہے. اگر میں چاہوں کہ میٹ لیب مجھے جو ہے رینڈملی ایک اسکوئر میٹرکس جو ہے وہ دے, تو اس طریقے سے اس نے جو ہے مجھے ایک اسکوئر میٹرکس بھی جنریٹ کر کے دی ہے خود سے. ٹھیک ہے, اس کی انٹریز میں نے سلیکٹ نہیں کی, اس نے خود سلیکٹ کی ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل تھی کہ ہم جو ہے اس طریقے سے جو ہے کوئی بھی رینڈم میٹرکس, مطلب کسی کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں میٹ لیب میں جو ہے میٹرکس کی انٹریز اس طرح ہوتی ہیں. تو ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پراپر سمبلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جب میٹرکس کو انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ ارے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ارے جیسے اس کی اسپیسیفک لوکیشن, جیسے میں نے آپ لوگوں کو کلاس جو ہے نا روم میں بھی بتائی بھی تھی, یہ لیکچر میں بات میں نے کہی بھی ہوئی تھی کہ یہاں پہ جو ڈیٹا انٹری ہوتی ہے اس کی لوکیشن یا اس کی پوزیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو میتھمیٹکس میں جس طرح کے ہمارے پاس اپنے بریکٹس وغیرہ کے سمبل ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ بہت کم ہی فالو ہوتے ہیں. میٹ لیب جو ہے آپ اس کو جو انٹری اسائن کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک جگہ وہ ریزرو کر دیتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے میں نے جو کامن اگزامپل آپ کو کہی تھی وہ میٹریسز کی بھی ہے. اسی طریقے سے جو ایگز کا کارٹن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ایگ ٹرے ہوتی ہے, تو وہ بھی اس کے لیے بیسٹ اگزامپل ہے ارے کو سمجھنے کے لیے. اسی طریقے سے ہم جو شطرنج کا کھیل کھیلتے ہیں تو اس کے اندر جو باکسز بنی ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے پوزیشن کو آئیڈینٹیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہاں اس کے اوپر جو بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں تو ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے اسپیسیفک لوکیشن پہ میٹر کر رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی ارے کی ایک ایگزامپل ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ارے کی جو ہے بہت ساری ہم ڈیلی لائف سے ایگزامپلس ہم دے سکتے ہیں. فردر ایگزامپلس کے بعد جو ہے اب چونکہ ہم نے میٹرکس کا ٹاپک سٹارٹ کر لیا ہے تو یہ کچھ ایلیمنٹری آپریشنز ہیں ان میٹ لیب جو ہم یوز کرتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو جو ہے ریکال کروا رہا ہوں. یہ آلریڈی ہم نے کلاس میں کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاٹ اسٹیرک یہ ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ ملٹیپلیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو پیچھے آپ دیکھ لیں, پریویس نوٹس بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ اس لیے کہ نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ انہی آپریشنز کو پھر ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اس وقت کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.